الله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے. نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے. نکل کے روتا ہے دن چھپ کے رات روتی ہے. ملا نہ پانی تجھے اے فاطمہ کے لخت جگر
ملا نہ پانی تجھے اے فاطمہ کے لخت جگر، تیری پیاس پہ نہر فرات روتی ہے، تیری پیاس پہ نہر فرات روتی ہے، تیری پیاس پہ۔ اور اٹھا کے لائے قلب حسن کے لاشا کو، اٹھا کے لائے قلب حسن کے لاشا کو، دلہا کو دیکھ کر ساری بارات روتی ہے، دلہا کو دیکھ کر ساری بارات روتی ہے، دلہا کو دیکھ کر ساری بارات روتی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عطا سے جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سے اور آیات نمبر 153 سے لے کر 157 تک پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ساتھ کسی چیز کے، من الخوف کبھی خوف دے کر، والجوع کبھی بھوک دے کر، ونقص من الاموال کبھی مالوں کو گھاٹا دے کر، والانفس کبھی تمہاری جانیں ضائع کر کے، والثمرات کبھی تمہاری کھیتیاں اجاڑ کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ جنہیں اللہ نے ہدایت پر گامزن کیا ہوا ہے۔ احباب مکرم، آج کا موضوع شہدائے کرب و بلا کے واقعہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے جو پہلا آرڈر جاری کیا، اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر مسلم بن عقبہ کو کہا، لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی سمیت باقی صحابہ کی، اجل صحابہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان کی بیعت لی جائے۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلایا گیا تو امام حسین نے مسلم بن عقبہ سے کہا
کہ اگر بیعت کی بات کرنی ہے تو مجمع عام میں کرو، حسین اندر جو ہے کمرے میں بند ہو کر کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ باہر نکل آئے، مروان بن الحکم نے جو کہ یزید کا سیکٹری تھا، اس نے کہا اے مسلم بن عقبہ، ان کو اسی وقت قتل کر دو اور ان کا صفایا کر دو اگر یہ بیعت انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس بات کے پیش نظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ احباب مکرم، امام حسین نے صدیق اکبر کا دور بھی دیکھا تھا، فاروق اعظم کا دور بھی دیکھا، آپ نے عثمان غنی کا دور بھی دیکھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ مدینہ حرم مصطفیٰ ہے، یہ حرم مصطفیٰ ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے اور مدینے کو میں مصطفیٰ حرم بناتا۔ کیا مطلب کہ یہاں پر کسی چیز کی جنگ و جدل کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ گھاس اور پتا کاٹنا بھی منع ہے، ممنوعات میں ہے، شکار کرنا بھی منع ہے، یہ حرم مدینہ ہے۔ تو حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ اگر کوئی اس نے قدم اٹھایا تو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ مدینہ کی بے حرمتی ہوگی۔ آپ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی طرف روانگی اختیار کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جب مکہ المکرمہ پہنچے تو یزید کے کرندے وہاں بھی پہنچ گئے، ادھر سے کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ شیعہ کی معتبر کتاب تاریخ کے حوالے سے جلال العیون نے بھی اس پورا واقعہ کو نقل کیا ہے، تاریخ طبری نے بھی بیان کیا ہے، ابن خلدون نے بھی بیان کیا ہے۔ یہ سارا واقعہ اس نے لکھا کہ امام حسین مدینے میں رہنا ان کے لیے مشکل اس لیے ہو گیا کہ حکومت انہیں مارنا چاہتی تھی، اور مکے میں جو ہے جب پہنچے تو وہاں بھی جو ہے ان کی وہاں پہ رہنا بھی محال ہو گیا جب بغیر بیعت کے، اور یہ وہی حسین ہے جس نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یزید بیٹا ہے ان کا، لیکن یہ بیعت کرنے کو کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ تمام کتب تواریخ اس کے احوال بیان کرتی ہیں کہ جو وہ کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے، میں اپنے موضوع کو مختصر کرنا ہے اور کسی انجام تک بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ احباب مکرم، حضرت امام حسین کو سینکڑوں خطوط آئے کوفہ والوں کے، اور میں دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جو غم منانے والے ہیں آج ان کے خط آئے، جنہوں نے اس وقت امام حسین سے دھوکہ کیا، ان کے خاندان سے دھوکہ کیا، اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا۔ یہ وہی سارا طبقہ ہے جو خط ڈالنے والا تھا، جو یزید کی تلوار سے، ابن زیاد کی تلوار سے ڈر گئے اور حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ احباب مکرم، سفر آپ نے جاری کر لیا ان خطوں کی بنیاد پر کہ وہ بلا رہے ہیں، چلو وہاں پر جا کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے اس کی تبلیغ کریں گے۔ اور یہ جو بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے، اس سے سائڈ پہ جو ہے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہنا چاہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی تو یہ اس کی بہت بڑی بھول اور بے وقوفی ہے، اس لیے کہ حسین کو کس اقتدار کی ضرورت تھی جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا ہو، جس کو بادشاہ اٹھ کر سلامیاں پیش کرتے ہو، جو اولین و آخرین کے امام کا نواسا ہو، جس کے بارے میں حضور فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کے بارے میں یہ کہنا یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ تو اس حضرت امام حسین پر بہت بڑا الزام ہے۔ نہ حسین نے اقتدار مانگا، کوئی ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں جس میں امام حسین نے کہا ہو کہ مجھے اقتدار دیا جائے، میں اقتدار لینا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا جس چیز کو میرا ایمان قبول نہیں کرتا میں ایسے بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ احباب مکرم، امام حسین رضی اللہ تعالی ایسی جگہ پہنچے، 3 محرم ہے، جس مقام کا نام پوچھا گیا، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہاذہ کربلا، یہ کربلا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی وہ مقام ہے جو ہماری جائے شہادت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو علم ہی نہیں تھا، نبی پاک کو بھی علم نہیں تھا، تو یہ تمام احادیثیں اٹھائیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کا وقت تعین کر دیا جاتا ہے، بلکہ موت سے پیدائش سے پہلے اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ احوال آنے والے بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب اس لکھے ہوئے کو پڑھے گا کون؟ اس لکھے ہوئے کو اگر مجدد الافسانی پڑھ لیتا ہے، اور مجدد پاک، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، چونکہ میرا موضوع جو ہے یہ نہیں ہے، لیکن اتنا بیان کر دوں کہ مجدد الافسانی کا بیٹا ملا طاہر کے ساتھ پڑھتا ہو، ان کا شاگرد ہو، وہ فرمائے تیرا استاد ہے تو عالم ہے لیکن ہے جہنمی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ فرمایا ابا جان، بیٹے ہیں ہم آپ کے، وہ ہمارا استاد ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے؟ ارے اس تقدیر کو کسی نے پڑھا تو یہ بات کی، مجدد الافسانی نے اس کی تقدیر کو پڑھا تو یہ بات کی۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، میرے رب نے میری بات قبول کر لی، اس کو شقاوت سے بدل کر سعادت میں بدل دیا، اس کو اللہ نے نیک بختوں میں شامل کر دیا۔ تو بھائی اگر مجدد پاک کا یہ مقام ہو کہ وہ کسی کی قسمت کا حال پڑھ لے تو کیا میرے مصطفیٰ جو ہے وہ حال نہیں پڑھ سکے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، اور حدیثیں کہتی ہیں سرکار نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا جمیلا و اجرا جزیلا، اے اللہ حسین کو صبر عطا کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ حسین کو بچا لے، فرمایا اللہ حسین کو صبر عطا کرنا۔ احباب مکرم، 3 محرم ہے، اب قافلے والے جو ہیں وہ پڑاؤ کرتے ہیں، 22,000 فوج یزید کی آ جاتی ہے۔ کتنی فوج بھائی؟ 22,000 مقابلے کے لیے۔ 91 افراد ہیں جن میں 72 جان نثار ہیں اور جو 19 ہیں وہ خاندان نبوت ہیں۔ احباب مکرم، شور ہو گیا، باغی آ گئے۔ اب ایک مائی اس مقام پہ نینوا پہ غادریہ کے رہنے والی آتی ہے، وہ گزرتی ہے، اپنے بیٹے کو کھانا دینے جاتی ہے، وہ اس کا بیٹا جو ہے بکریاں چراتا، اسے کہتی ہے کیا بات ہے یہاں پہ بڑی فوجیں لگی ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا اماں یہاں پہ کچھ باغی آئے ہیں اور یہ حکومت کے لوگ انہیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ تحقیق کرنا، جستجو کرنا۔ وہ مائی جب روٹی دے کر واپس آئی تو ایک خیمے میں چلی گئی تو دیکھا کچھ خواتین بیٹھی ہیں، باپردہ خواتین۔ ان سے پوچھا ایک خاتون سے یہ بتا کہ تو کون ہے؟ تو وہ خاتون بولی کہ میرا نام زینب ہے، میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے باپ کا نام مولا علی ہے، میرے نانے کا نام محمد الرسول۔ بس وہ مائی سمجھ گئی، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ، کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعویٰ تمرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ وہ مائی سمجھ گئی کہ یہ اہل بیت کا کارواں ہے، اہل بیت کا قافلہ ہے۔ اور اسی بات کو عارف کھڑی نے بھی بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
کہ توڑے رد سوال کرے سیں تے توڑے رد قبولے توڑے رد سوال کرے سیں تے توڑے رد قبولے میں بھی دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسول